अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फला याफ्ता या कामयाब लोग कौन होंगे? आज इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने सूरह बकरा की पहली 5 आयत मुंतखब की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کرتی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے صراط مستقیم پر ہے اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جیسا کہ میں نے مشق قرآن سیریز بھی آپ کے سامنے رکھی ہے اور ہم پہلا پارہ پڑھ چکے ہیں، لیکن تھوڑے سے سبق آج ہم دہرا لیتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ جو ہے، سورہ فاتحہ جو کہ ایک دعائیہ کلمات کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے، اس کا جواب ہے، یعنی اس دعا کا جواب سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ سورہ بقرہ کا ابتدائیہ کتنا سٹرونگ ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہیں پر ہی یہ تمام شکوک و شبہات، تمام ڈاؤٹس، تمام وسوسے، تمام ازمز، تمام تھیوریز جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ضرب بھی لگائی ہے اور کلیریفائی بھی کیا ہے کہ یہ کتاب یعنی قرآن کریم، جس کے صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ الفاظ کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں عطا کیا گیا ہے۔ تو جب ہم اس طرح سے سوچتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ہمارے لیے ہی اتارا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے الف لام میم ہے، تو الف لام میم کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتارا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس طرح سے سوچیں تو ہمارا یقین بھی اور پختہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب، اس میں کسی بھی شک کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس کتاب میں، قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو رہنمائی فرمائی ہے احکام کے ذریعے سے، معاملات کے ذریعے سے، حلال حرام کے ذریعے سے، اور تقریباً زندگی کے ہر شعبہ زندگی سے متعلق جو مسائل ہیں، جب تک کہ ہمارے ڈاؤٹس کلیئر نہیں ہوں گے کہ جو کچھ یہ ہے یہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں کہا ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے ہی ہے۔ تو یہ ڈاؤٹس یہاں پر کلیئر ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ پھر ہم اس کتاب کے
الفاظ، اس کتاب کے جملے یعنی آیات کی شکل میں، اس کتاب کے حروف، ہر چیز سے جو ہے نا ہم صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ کامیاب لوگوں کی اولین صفت کیا بتائی گئی ہے۔ فلاح یافتہ یا کامیاب لوگوں کی اولین صفت یہ ہے کہ وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ متقی ہوتے ہیں، وہ برائی اور بھلائی میں تمیز کرتے ہیں، برائی سے بچنا چاہتے ہیں اور بھلائی کے طالب ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا میں جانوروں کی طرح نہیں جیتے کہ بس کھایا پیا، فن کیا، انجوائمنٹ ہوئی اور بس چلے گئے، اور پھر آگے کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ یہ زندگی جو ہے کس طرف لے کے جا رہی ہے۔ بس جدھر قدم چل رہے ہوتے ہیں ادھر ہی قدم اٹھا لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ان کا کوئی فوکس، کوئی ویژن، کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا۔ اب دیکھتے ہیں دوسری صفت کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب سے مراد کیا؟ غیب سے مراد ہر وہ چیز جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہے، انسان کے جو 5 اسپیشل سینسز ہیں وہ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ عام انسانوں کے تجربے اور مشاہدے میں یہ چیزیں نہیں آتی۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، مثلا فرشتے، مثلا وحی، جنت اور دوزخ کے معاملات، عالم برزخ، وہ زندگی جو قبر میں گزرے گی، یعنی موت کے آنے کے بعد قبر ہی ٹھکانہ ہوگی نا ہمارا، تو قبر کے اندر کیا معاملات ہوں گے، ان سب معاملات کی اللہ تعالیٰ یہاں خبر دے رہے ہیں، اور اس کو ایک نام دیا گیا ہے کہ ایمان بالغیب۔ جس طرح سے قرآن میں بھی ہمیں یہ اسلوب نظر آتا ہے کہ منکرین کہتے تھے کہ بتاؤ تمہارا اللہ کدھر ہے اور یا اللہ کا عذاب کدھر ہے، ہم وہ سب دیکھنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اندیکھے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو دراصل جو مومنین ہوتے ہیں وہ ایمان کی مٹھاس پانے والے ہوتے ہیں۔ یعنی ایمان کی مٹھاس کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اندیکھے خدا کے اوپر ایمان لانا، اور جو کچھ قرآن میں بتایا گیا اور حدیث پاک میں بتایا گیا اس پر ایمان لانا، یہی ایمان کی بھی معراج ہے۔ تیسری اولین صفت کیا ہے؟ وہ لوگ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایمان لانے کے فوراً ہی بعد عملی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے۔ اور عملی اطاعت کیا ہے کہ اگر مؤذن نے اذان دے دی ہے تو پھر وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اور حدیث میں بھی بتایا گیا ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہی ہے، کہ جیسے ہی آواز آئے اذان کی تو اس وقت ایمان کی پکار یہ ہو کہ اب میں لبیک کہنا ہے اور نماز کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ عملی اطاعت کی اولین علامت بھی نماز ہے، اور دائمی علامت یعنی ہمیشہ کی علامت بھی نماز ہے۔ اب کامیاب لوگوں کی تیسری شرط کیا ہوگی؟ تیسری شرط یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یہ کہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے اس میں نہ وہ آدمی تنگ دل ہو اور نہ یہ کہ زرپرست ہو، یعنی ایک درمیان کی ایک راہ ہو جو وہ اختیار کرے۔ تو خرچ کرنے کی کون کون سی صورتیں ہوں گی کہ ایک تو یہ کہ جو حقوق ہے بندوں کے ان کے اوپر خرچ کیا جائے، اور جیسے کوئی مرد ہے کمانے والا تو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، ان کا حق ان کو دے۔ اور اسی طرح پھر جو بھی فرض صدقات ہیں اور جو نفل صدقات ہیں، فرض صدقات تو صدقہ لفظ نہیں ہوتا، فرض جو ہوگا وہ زکوٰۃ ہوگی جو استطاعت رکھتا ہے،
اور جو نفل صدقات ہیں وہ تو آپ کسی کی بھی مدد کر رہے ہیں اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر رزق اور کیا ہوگا کہ اللہ کے راستے میں دینے والے ہوں، ضرورت مندوں کو، محتاجوں کی مدد کرنے والے ہوں، اور یہ کہ جو لوگ دین کو پھیلانے کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے لیے انفاق کرنے والے ہوں۔ یعنی یہ وہ رزق کی مختلف شکلیں ہوں گی۔ رزق صرف مال ہی نہیں ہے، رزق آپ کی زندگی کا گزرتا ہوا وقت بھی ہے، رزق آپ کی صلاحیتیں بھی ہیں، رزق آپ کا علم بھی ہے جو آپ کو آگے پہنچانا ہے اور وہ فرض ہے۔ تو رزق کی یہ بہت ساری شکلیں ہیں، یعنی آپ کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا صلاحیت دی ہے تو آپ اس کو اس راستے میں خرچ کریں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو۔ تو اب یہ تو ہو گئی ہماری تیسری شرط۔ اب ہم چوتھی شرط کی طرف آتے ہیں۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ کہ آدمی ان تمام کتابوں کو برحق تسلیم کرے جو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ مثلاً قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا، اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان پر جو کتب نازل ہوئیں ان سب پر بھی ایمان لائے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد ختم نبوت ہو چکی، اس لیے وحی کے دروازے اب بند ہو چکے ہیں، ہم اس سے 1 انچ بھی جو ہے وہ سرک نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ واضح کر دیا اور فرض قرار دے دیا کہ جو پچھلی بھی کتابیں ہیں، پچھلے بھی جو انبیاء آئے ہیں، ان سب پر ایمان لانا لازم ہے، اور وہی ہمارے ایمان کو کامل بھی کرے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ 5ویں شرط کیا ہے۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ یہ ایمان والے آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان کا بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ پلر ہے کہ اس پر بھی وہ یقین رکھیں گے۔ جب وہ آخرت پر یقین رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد سے جو زندگی سٹارٹ ہو گئی ہے، تدفین اور اس کے بعد عالم برزخ اور یہ ساری چیزیں، اور جو اس زندگی کے اندر، جو اس تمام لائف سپین میں ہم اس دنیا میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، وہ سب جو ہے اس نظر سے ایمان والا شخص گزارے گا کہ مجھے ان تمام اعمال کا جواب اللہ تعالیٰ کے سامنے آخرت میں دینا ہے، ڈے آف ججمنٹ پہ دینا ہے، یوم آخرت پر دینا ہے۔ تو اس لیے یقین بہت ضروری ہے تاکہ اسی کے ساتھ پھر احساس جواب دہی جو مضبوط ہوگا، اور سینس آف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے۔ تو جناب یہ تو تھی 5 شرطیں، کچھ تھوڑا سا مفسرین کا اس میں 5 یا 6 کا 5 یا 6 شرط کی ترتیب میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن دراصل یہ سمجھنے کے تھوڑے سے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا میں کیا اسے بات سمجھ میں آئی کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں، ہم لیزی یا غیر ذمہ دار ہو کر اپنا وقت یہاں پر نہیں گزار سکتے، اور دنیا کا جو موجودہ نظام ہے وہ ابدی نہیں ہے، وہ صرف ایک امتحان گاہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہہ کر بھیجا ہے، اس پلاننگ کے تحت بھیجا ہے کہ یہ ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ دنیا بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کے خاتمے کے بعد، اس عالم کے خاتمے کے بعد ایک اور عالم بنائے گا، اور جہاں پر تمام وہ لوگ جو کہ قیامت تک پیدا ہوئے تھے بیک ان کو سور کے ذریعے سے دوبارہ پیدا کیا جائے گا، ان سب کو جمع کیا جائے گا، اور ان سب کا
حساب لیا جائے گا، ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، بال برابر بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوں گی۔ اچھا پھر کیا ہوگا کہ جب سب کے رپورٹ کارڈز وہاں پر آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے جو جتنے بھی پروفس ہیں، جو بھی سارا ریکارڈ ہے، آڈیو ویژول، تمام فرشتوں کی جو جو ڈیوٹیز تھی، وہ سب کچھ کھول کر بیان کیا جائے گا، دکھایا جائے گا، اور اس کے بعد اس جو رزلٹ آؤٹ ہوگا اس کے نتیجے میں فیصلہ ہوگا کہ کون لوگ جو ہیں وہ نیک قرار پائے گئے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور کون لوگ جو ہیں وہ بد قرار ٹھہرائے گئے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ تو دراصل یہ جو ہم نے ایکسرسائز ابھی کی، یا تھوڑا سا ہم نے ان 5 آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کی، اور وہ کس لیے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کامیابی کا معیار کیا ہے۔ تو کامیابی کا معیار دراصل اس دنیا کی، اس موجودہ زندگی کی خوشحالی اور بدحالی پر منحصر نہیں ہے، بلکہ در حقیقت کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے، اور ناکام کون ہے؟ جو کہ اللہ کے فیصلوں کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو نہیں چلا تو وہ ناکام ہوگا۔ تو یہ فلاح، آئیے آج ہم مل کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا اور ہم سب کا نام ان لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیں جو کہ فلاح یافتہ یا کامیاب ٹھہرائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے صرف نظر کرے، ہمارے گناہوں کو ہمارے نامہ اعمال سے ساقط کر دے۔ آمین ثم